بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ شب عید یعنی عید کی رات اللہ کے حضور عبادت کرنے، قیام کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر عبادت ہی اپنی مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے کمال کی ہے، لیکن اس رات عبادت کرنے کی ایک انوکھی برکتیں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے، ثواب کمانے کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت میں کھڑا ہوا، عبادت کی، فرمایا کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت میں گزارے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحج شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں یعنی عید کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ تو ان راتوں میں اللہ کے حضور قیام کرنا یہ بہت ہی برکت والا ہے۔ انشاءاللہ مغفرت کی بشارتیں بھی ہیں، جنت بھی واجب ہو رہی ہے، اور دل بھی انشاءاللہ اس دن نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ دوستو، نماز عید کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی چھوٹی عید کے لیے جب جاتے تو کچھ کھا کر تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے، اور یہی سنت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن یعنی چھوٹی عید کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرماتے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ عید چھوٹی پہ کھا کر جانا چاہیے، اور بڑی عید والے دن کچھ نہ کھائیں جب تک نماز عید ادا نہ کر لی جائے، یہی سنت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کو نماز عید کے لیے ایک رستہ سے تشریف لے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے رستے سے واپس تشریف لاتے۔ تو کوشش کر کے ایک رستے سے جائیں اور دوسرے رستے سے واپس آئیں۔ اب نماز عید کس پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، عیدین یعنی عید الفطر اور عید بقرہ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ عیدین کی ادا کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز یعنی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عیدین کا بعد از نماز یعنی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص کہ اس نے عید نماز نہ پڑھ سکا، جب پہنچا تو لیٹ ہو چکا تھا، جماعت ہو چکی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، یعنی کسی اور مسجد میں بھی نماز عید کا وقت باقی ہے تو وہاں پہنچے اور وہاں جا کر نماز عید ادا کرے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان تمام احکامات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔